वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप हाथ में होने वाले दर्द की अलामत जो कि इंसान के अंदर जाहिर होती है, जो कि एक हाथ में दर्द एक वाज़ेह अलामत है, लेकिन इसके अलावा मजीद कौन सी बीमारी में कौन सी अलामत जो इंसान के अंदर जाहिर होती है, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स कि हाथ में दर्द होने की सूरत में जो अलामत जाहिर होती हैं, कौन सी बीमारी में कौन सी अलामत जाहिर होती है। सबसे पहले हेल्थ कंडीशन जो कि हाथ में दर्द की वजह बनती है वो है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस एक हड्डियों के जोड़ों में होने वाली एक बीमारी है। इसकी 100 से ज्यादा इकसाम है। हाथ में दर्द की जो दो टाइप वजह बनती हैं वो है ऑस्टियो आर्थराइटिस, दूसरी जो है वो रेमोटाइड आर्थराइटिस। ये दोनों जो है वो असरअंदाज होती हैं। आर्थराइटिस की ये इकसाम हाथों या पैरों में दर्द या अकड़ाव की जो है वो वजह बनते हैं। आर्थराइटिस की सूरत में जो अलामत इंसान के अंदर जाहिर होती हैं, जो कि दोनों में से जोन सी टाइप इंसान को हुई होगी, जो कि ऑस्टियो आर्थराइटिस है और दूसरी रेमोटाइड आर्थराइटिस है, इनकी सूरत में जो अलामत होती हैं, इंसान की उंगलियों के जो जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, या फिर कलाई के जो जोड़ होते हैं, इनके अंदर हल्की सी डल सी जो पेन होती है, दर्द होती है, वो महसूस होती है, या फिर बर्निंग जलने जैसी दर्द जो है इंसान को महसूस होती है। नेक्स्ट जो अलामत है वो ये है कि हाथ या फिर कलाई का जब वो ओवर यूज करना, यानी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने की सूरत में जो दर्द होना, और ये दर्द इंसान को उस वक्त होता है जब इंसान कोई हैवी या भारी चीजों को उठाता है, पकड़ता है, या फिर रिपीटेटिव मोशन होती है, यानी बार बार एक ही हरकत देना वो हाथ को या फिर कलाई को देना, इसकी सूरत में जब वो दर्द होता है। और ऐसा जब वो हाथ का या कलाई का ओवर यूज करना, इस सूरत में ये दर्द जब इंसान को होती है। लेकिन ये दर्द जो है वो आर्थराइटिस के शिकार जो लोग होते हैं उनमें ये अलामत जाहिर होती है। सुबह सवेरे जोड़ों में दर्द होना या फिर अकड़ाव या सख्त जोड़ों में महसूस होना। नेक्स्ट आर्थराइटिस की सूरत में जो अलामत जाहिर होती है वो है जॉइंट्स, जोड़ों के इर्द गिर्द जो वो सूजन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। नेक्स्ट जो इसकी अलामत है वो ये है कि इंसान के थंब या अंगूठे के जो जॉइंट्स हैं, जोड़ होते हैं, इनके इर्द गिर्द तब्दीली होना, चेंजेस होना, जो कि जारी बात है स्वेलिंग हो सकती है या फिर कलर जो वो चेंज हो सकता है। वो जारी बात है जो भी आपकी कंडीशन होगी उसके हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस आपको जब वो नजर आएंगी, यानी आपको अंगूठा जो वो नॉर्मल नजर नहीं आएगा जैसे कि पहले होगा। हाथ का जौन सा जॉइंट या जोड़ जो है वो अफेक्टेड होगा, असरअंदाज होगा या मुतासिर होगा, उस जगह पे इंसान को जब वो गर्म महसूस होता है। और ऐसा इंसान को गर्म महसूस होना जो है वो इस जोड़ के अंदर जो वो सोजिश, इस सोजिश की वजह से जब इंसान को ऐसा महसूस होता है। ये जोड़ के अंदर ये गर्म महसूस होना जो वो जोड़ के अंदर सूजन या सोजिश की वजह से जो ऐसा इंसान को महसूस होता है। नेक्स्ट जो इसकी अलामत है वो ये है कि इंसान की जो फिंगर के जोड़ हैं या जॉइंट्स हैं, इनके इर्द गिर्द इंसान को जब वो ढीला सा महसूस होना या पिसने जैसा महसूस होना या हड्डियों का छिटकना कह लीजिए ऐसा महसूस होना, या फिर इन जॉइंट्स में कुछ ब्लॉक सा महसूस होना, बंद या रुका हुआ महसूस होना। नेक्स्ट जो इसकी अलामत है वो ये है कि इंसान की जो फिंगर्स हैं उनके बिल्कुल एंड्स पर, सिरों पर छोटी छोटी सीस्ट होना, गुठलियां या फिर रसोली होना, या इसको उभार सा आप कह सकते हैं, फिंगर्स की उंगलियों के बिल्कुल सिरे पर ये मौजूद होती हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन हाथ में दर्द की वजह बनती है वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। इसकी सूरत में क्या अलामत जो इंसान के अंदर जाहिर होती हैं। जिन अपराध में ये कंडीशन जो है वो दर्द की वजह बनती है, ऐसे अपराध में जिस एरिया को ये अफेक्ट करती है वहाँ पे स्वेलिंग होगी, वहाँ पे वो एरिया जो वो सूजन का शिकार होगा। कार्पल टनल सिंड्रोम की सूरत में जो अलामत जाहिर होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो बढ़ती हैं, ये अलामत जब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई ज्यादा सीवियर की तरफ चली जाती हैं, यानी ज्यादा सीरियस कंडीशन जब इंसान के लिए हो सकती है। और इसके अलावा इंसान को हाथों की उंगलियों और हाथ की हथेली में जब वो नमनेस महसूस होती है, यानी सुन्न होना, या फिर इचिंग हो सकती है, खारिश होगी, या फिर यहाँ पे बर्निंग या जलने जैसी कैफियत जब इंसान को महसूस होती है। और कार्पल टनल सिंड्रोम की सूरत में जो अलामत जाहिर होती है वो ज्यादातर इंसान को जब महसूस होती है, यानी इसकी सूरत में जो दर्द होता है वो इंसान को अंगूठे के इर्द गिर्द महसूस होता है, शहादत की उंगली इंडेक्स फिंगर पर यानी महसूस होता है, या फिर मिडल फिंगर दरमियानी जो फिंगर होती है, उंगली होती है, वहाँ पे इंसान को वो दर्द महसूस होता है। कार्पल टनल सिंड्रोम की कंडीशन की सूरत में मजीद जो अलामत इंसान में जाहिर होती हैं वो ये हैं। इंसान को ऐसे महसूस होता है कि जैसे फिंगर्स या उंगलियां जो है वो सूजन का शिकार है, हालांकि असल में स्वेलिंग या सूजन नहीं हुई होती है,
لیکن اسٹل انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ فنگر جو ہے وہ اس کی سوج چکی ہیں، سویلنگ کا شکار ہے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ رات میں ہاتھ میں درد محسوس ہونا، یعنی نائٹ ٹائم انسان کو یہ درد جو ہے وہ ہاتھ میں محسوس ہوتا ہے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ صبح سویرے انسان کو ہاتھ یا پھر کلائی کے اندر جو ہے وہ درد محسوس ہوتی ہے، اور درد محسوس ہونے کے ساتھ ساتھ ہاتھ اور کلائی میں جو ہے وہ سختی سی محسوس ہوتی ہے، اسٹفنس ہوتی ہے، کھچاؤ یا اکڑاؤ سا پیدا ہوتا ہے۔ نیکسٹ اس کی علامت ہے کسی بھی چیز کو پکڑنے کی جو ایک گرپ ہوتی ہے، یعنی پکڑنے کی جو ایک طاقت انسان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ گرپ جو ہے وہ اس کی جو اسٹرینتھ ہوتی ہے یا قوت جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، یعنی آپ چیزوں کو پکڑ نہیں سکتے ہیں پراپر طریقے سے۔ جن افراد کو کارپل ٹنل کی وجہ سے ہاتھ میں درد ہو رہا ہو، یعنی درد کے علاوہ یہ مزید یہ والی علامات جو ہے ان کے اندر ظاہر ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ انسان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑنے میں جو ہے وہ مشکل پیش آتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی کام کرنے میں جو ہے وہ مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، یعنی ہاتھ سے پکڑنے والی کوئی کام اگر آپ کر رہے ہو، کوئی چیز پکڑ رہے ہو، یا گھر میں یا ورکنگ پلیس پر کوئی ایسا کام کر رہے ہو جہاں پہ آپ کی چیزوں کو پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کی گرپ اس کنڈیشن کی صورت میں جو ہے وہ ویک یا اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ کم ہو چکی ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو علامت ہے وہ ہے بالکل سیویئر جو کیس ہوتے ہیں، یعنی بہت زیادہ شدید قسم کی جن لوگوں کی کنڈیشن ہوتی ہے یا زیادہ جو کرونک کنڈیشن میں ہوتے ہیں، ایسے افراد میں جو علامت ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو تھم ہے، انگوٹھے کی جو بیس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، وہاں کے جو مسلز ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ضائع ہو چکے ہوتے ہیں، جو کہ زیادہ شدید قسم کی کنڈیشن کی صورت میں ایسا ہوتا ہے۔ یعنی نارمل جن کو زیادہ سویرے کنڈیشن نہیں ہوگی ان میں یہ چیز نہیں ہوگی، لیکن خدا نخواستہ جن کو زیادہ مسئلہ درپیش ہوگا تو ظاہر بات ہے ان کے لیے یہ کافی سویرے قسم کی علامت جو کہ ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے یہ ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو کہ اس کی علامت ہے وہ یہ ہے کہ ایسے افراد جو ہوتے ہیں وہ گرم یا ٹھنڈی جو چیز جو کہ انسان کو چھونے پر محسوس ہوتی ہیں، ایسے افراد کو اس میں فرق کرنا جو ہے وہ بہت مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے کہ آیا یہ گرم ہے یا پھر ٹھنڈی ہے۔ آئی تھنک یہ بات تو اس علامت سے ہی ظاہر ہو چکی ہے کہ انسان اس چیز کو ڈفرنس ہی نہیں کر پائے کہ آیا میرے ہاتھ میں پکڑی گئی جو چیز ہے آیا وہ ٹھنڈی ہے یا پھر گرم ہے۔ تو آئی تھنک یہ کافی سیویئر کنڈیشن ہو سکتی ہے انسان کے لیے، کیونکہ نارملی تو ہم انسان کوئی بھی گرم یا ٹھنڈی چیز اگر انسان دور سے ہی چھوئے یا نارملی ذرا سے ٹچ کرے تو انسان فوراً اپنے ہاتھ کو جو ہے وہ کھینچ لیتا ہے، لیکن جن افراد کو ظاہر بات ہے یہ کنڈیشن ہوگی ان کے لیے کتنی یہ ڈیفیکلٹ اور مزید مسائل میں پڑنے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ جو ہیلتھ کنڈیشن جو کہ انسان کے ہاتھ میں درد کی وجہ بنتی ہے وہ ہے ڈی کوئروینس ٹینوسونوویٹیز ہے۔ اس کنڈیشن کی صورت میں انسان کے جو انگوٹھا ہوتا ہے اس کے جو ٹینڈنس ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ سویلنگ ہو جاتی ہے، اور یہ سویلنگ جو ہے وہ انسان کے انگوٹھے کے جو ارد گرد نروز ہوتے ہیں، اعصاب ہوتے ہیں، ان پر جو ہے وہ پریشر ڈال رہی ہوتی ہیں، تو پریشر کی صورت میں انسان کے انگوٹھے کے ارد گرد انسان کے انگوٹھے کی بیس میں جو ہے وہ نمنس ہوتی ہے، یعنی سن ہو جانا جیسی سچویشن جو ہے انسان کے لیے ہو جاتی ہے۔ اس کنڈیشن کی صورت میں جو مزید علامات جو انسان کے اندر ظاہر ہوتی ہیں وہ یہ ہیں، انسان کے انگوٹھے کے ارد گرد جو وہ درد ہوتی ہے، جو کہ کلائی تک جو وہ درد محسوس ہوتی ہے انسان کو، انگوٹھے یا تھم کی جو بیس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ سویلنگ ہو جاتی ہے، سوجن کا شکار یہ ایریا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چیزوں کو پکڑنے میں جو ہے وہ مشکل پیش آتی ہے، یا پھر جو پنچنگ موشن ہوتی ہے جس کو چٹکی یا چونڈی جس کو کہا جاتا ہے پنجابی زبان میں، آئی ہوپ میں نے صحیح ورڈ بولا ہو، اگر اس کے لیے کوئی اور ورڈ بھی استعمال کیا جاتا ہے تو پلیز کومنٹ میں لکھا ضرور شیئر کیجیے گا۔ یعنی اس کے لیے فنگر اور انگوٹھے کو جس شیپ میں لایا جاتا ہے یا حرکت میں لایا جاتا ہے، یہ حرکت یا موشن جب انسان نہیں کر پاتے ہیں جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جب انگوٹھے کو حرکت دے رہے ہوں تو ایسی صورت میں انسان کو وہاں سے ہڈی کا چٹکنا یا باہر کی طرف آنا جیسا محسوس ہو رہا ہو۔ نیکسٹ جو ہاتھ میں درد کی وجہ کنڈیشن بنتی ہے وہ گینگلیجن سسٹ ہوتی ہیں، رسولیاں ہوتی ہیں۔ اس کی صورت میں کیا علامات جو انسان کے اندر ظاہر ہوتی ہیں؟ گینگلین جو سسٹ ہوتی ہیں، رسولیاں ہوتی ہیں، یہ کلائی اور ہاتھ پر ہوتی ہیں، لیکن یہ انسان کے لیے عام طور پر تکلیف دہ نہیں ہوتی ہیں، پینفل نہیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ افراد کے لیے یہ ہو سکتی ہیں۔ اور جن افراد کو یہ کنڈیشن ہوتی ہے ایسے افراد کے اندر ان کے ہاتھ کے قریب جو ہے وہ سم ٹائم یہ سسٹ یا رسولیاں جو ہوتی ہیں بڑے سائز کی ہوتی ہیں یا پھر چھوٹے سائز کی بھی ہو سکتی ہیں، جو کہ انسان کی کنڈیشن پر یہ چیزیں ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک لوتھرا سا یا ابھار سا جو انسان کے کلائی کے قریب ظاہر ہوتا ہے، جو کہ کلائی کے سامنے بھی ہو سکتا ہے، جو کہ کلائی کے سامنے یا کلائی کے نیچے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کسی بھی سائز میں ہو سکتی ہیں، اور یہ کلائی کے اوپر اور نیچے بھی ہو سکتی ہیں، یا پھر انگلی کے جوڑ کے بالکل اینڈ پر یا سرے پر یہ ہو سکتی ہیں، یا پھر انگلی کے بالکل بیس میں بالکل بنیاد کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پہ یہ ہو سکتی ہے۔
یعنی یا تو انگلی کے جوڑ کے بالکل سرے پر ہوگی یا پھر انگلی کے جو بیس ہے بنیاد ہے وہاں پر یہ ہو سکتی ہے یا پھر کلائی کے اوپر یا نیچے ہو سکتی ہے. اور یہ سسٹ یا رسولیاں جو ہوتی ہیں وہ فلوئڈ سے جو وہ بھری ہوتی ہیں, یعنی ان میں پانی بھرا ہوتا ہے اور یہ خود بخود ظاہر ہوتی ہیں اور خود بخود جو ہے وہ ڈس اپیئر ہو جاتی ہیں, غائب ہو جاتی ہیں, یا پھر یہ سائز کو جو ہے وہ چینج کر سکتی ہیں, یہ تبدیل ہو سکتی ہیں, یعنی ان کا سائز کم ہو سکتا ہے یا پھر بڑھ بھی سکتا ہے جو کہ کنڈیشن پر ڈیپینڈ ہو رہا ہوتا ہے. اور ایسے افراد جن کے اندر گینگلین جو سسٹ ہوتی ہیں, رسولیاں جو ہوتی ہیں, اگر یہ سائز ان کا بڑا ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے یا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ان کا پریشر جو ہے وہ قریب کی جو نرو ہوتی ہیں, اعصاب ہوتی ہیں, وہاں پر ان کا پریشر یا زور جو ہے وہ پڑ رہا ہو یا دباؤ بڑھ رہا ہو, تو ایسی صورت میں انسان کو درد محسوس ہوگا. ان میں جنجناہٹ سی محسوس ہو یا پھر سن ہو جانا جو کہ انسان کے کلائی کے ارد گرد ہوتا ہے, یا پھر انسان کے ہاتھ میں ایسا جو انسان کو محسوس ہوتا ہے, یعنی یہ جس ایریے پر ہوگی وہاں پر یہ فیلنگ جو انسان کو محسوس ہوگی. نیکسٹ جو کہ ہاتھ میں درد کی وجہ جو کنڈیشن بنتی ہے وہ ہے گاؤٹ. گاؤٹ کی صورت میں جو علامات انسان کے اندر ظاہر ہوتی ہیں, گاؤٹ جو ہے وہ ایک سب سے پیچیدہ قسم کا آرتھرائٹس ہے, یعنی آرتھرائٹس کے ایک کمپلیکیٹڈ سی یا کمپلیکس جو پیچیدہ قسم کی ایک شکل ہوتی ہے جو کہ جوڑوں کی ایک بیماری ہے. یہ جو وہ بہت ایکسٹریملی پینفل ہوتی ہے. یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو کہ انسان کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے, اور یہ کنڈیشن جو ہے وہ کسی کو بھی افیکٹ جو ہے وہ کر سکتی ہے, اثر انداز کر سکتی ہے. ایسے افراد جن کو گاؤٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, ان افراد میں جو علامت ہوتی ہیں وہ علامت جو ہے وہ اچانک سے ظاہر ہوتی ہیں, اور ایسے افراد کے جوڑوں میں جو درد ہے, درد کا جو ایک حملہ ہوتا ہے, جو اٹیک ہوتا ہے, وہ کافی سیویئر ہوتا ہے, کافی شدید قسم کا ہوتا ہے. یعنی درد اسی وجہ سے انبیئریبل ہوتی ہے, برداشت کے قابل انسان کے لیے نہیں ہوتی ہے. گاؤٹ جو ہے وہ زیادہ تر جوائنٹ کی جو بیس ہوتی ہے یا بنیاد کہہ لیجیے, جو کہ انسان کے پاؤں کا جو بگ ٹو ہوتا ہے, یعنی بڑا جو انگوٹھا ہوتا ہے, اس کو جو ہے وہ اثر انداز کرتی ہے. یعنی اس کی جو بیس ہوتی ہے, بنیاد میں جو جوائنٹ ہیں, جوڑ ہیں, ان پر جو ہے وہ زیادہ اثر کرتی ہے. لیکن یہ پاؤں کے کسی اور حصے میں بھی ہو سکتی ہے, اور پاؤں کے علاوہ انسان کے گھٹنوں میں, ہاتھوں میں اور کلائی میں بھی ہو سکتی ہے. ایسے افراد جن کے ہاتھوں یا پھر کلائی کے اندر جو ہے وہ گاؤٹ ہو, گاؤٹ کا مسئلہ ہو, ایسے افراد میں ہونے والا جو درد ہے وہ کافی انٹینس ہوتا ہے, کافی شدت قسم کا ہوتا ہے, شدید درد ہوتا ہے. اس کے علاوہ برننگ سینسیشن ہوتی ہے, یعنی جلن سی محسوس ہوتی ہے, سرخی مائل ہو جاتی ہے یہ جگہ, اور اس کے علاوہ جوڑ اور جوائنٹس ہوتے ہیں وہ نرم محسوس ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہاتھ یا کلائی جو ہے وہ نرم سی محسوس ہوتی ہے. یعنی ریڈنس ہوگی اور برننگ سینسیشن یعنی جلنے جیسی کیفیت انسان کے لیے ہوتی ہے, جو کہ اس کی علامات میں شامل ہے. اور اس کے علاوہ اس کنڈیشن کی جو ایک علامت ہے, یعنی جن افراد کو گاؤٹ کا مسئلہ ہوگا, ایسے افراد جو ہوتے ہیں وہ رات کے وقت جو وہ اچانک اٹھ جاتے ہیں, جو کہ اس بیماری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. اور انسان کو ہاتھ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ بہت زیادہ جلن ہو رہی ہو, یعنی ایسے لگ رہا ہو جیسے ہاتھ جو وہ جل رہا ہو, اور ایسا محسوس ہونا جیسے کہ آگ کے اوپر ہاتھ موجود ہو. ایسی کیفیت جو انسان کی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو بیڈ شیٹ ہوتی ہے یا کمبل رضائی جو بھی استعمال کر رہے ہو انسان, اس کا وزن جو ہے وہ انسان کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے, انٹولریبل ہوتا ہے. نیکسٹ جو کنڈیشن جو کہ ہاتھ میں درد کی جو وہ وجہ بنتی ہے وہ ہے لیوپس. لیوپس کی صورت میں کیا علامات جو انسان میں ظاہر ہوتی ہیں. ایسے افراد جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے جو کہ آٹو امیون جو کہ قوت مدافعت کی ایک بیماری ہوتی ہے. امیون سسٹم جو کہ ہمارے جسم کی ایک حفاظت کرتا ہے, جسم میں ہونے والی بیماری کے خلاف جو وہ لڑتا ہے. اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں ظاہر بات ہے جو کنڈیشن انسان کے لیے بنتی ہے وہ ہے لیوپس. اس کنڈیشن کی صورت میں جو کہ پہلی علامات ہوتی ہیں وہ ہے جوائنٹس پین, جوڑوں میں درد ہونا, اور اس کے علاوہ جوڑوں میں جو وہ کھچاؤ سا پیدا ہونا, اکڑاؤ پیدا ہونا. جب لیوپس کنڈیشن جو وہ زیادہ پھیلتی ہے تو اس کی صورت میں پورے جسم کے اندر جو وہ پورے جسم میں جو وہ سوجن سویلنگ ہو جاتی ہے, اور اس سوزش سوجن کی وجہ سے جو کہ انسان کے جوڑوں کے ارد گرد ایک لائننگ ہوتی ہے, ان کو مزید وہ تھک کر دیتا ہے, سخت کر دیتا ہے. اور اسی کنڈیشن کی وجہ سے ہاتھ میں درد ہونا, اور اس کے علاوہ سویلنگ سوجن ہونا جو کہ انسان کے ہاتھوں میں ظاہر ہوتی ہے, کلائی پر اور پھر پاؤں پر بھی ظاہر ہوتی ہے. یعنی یہ 3 انسان کے جسم کے حصے ہیں جہاں پہ یہ سویلنگ وہ سویلنگ کے ساتھ پین بھی وہ ظاہر ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو مزید اس کی علامات ہوتی ہیں وہ یہ ہیں, انسان کو مسل پین ہو سکتا ہے, یعنی پٹھوں میں درد ہوگا, بخار ہونا, سرخ رنگ کے ریشز ہوتے ہیں, جلد پر خارش ہونا جو کہ زیادہ تر انسان کے چہرے پر وہ ظاہر ہوتی ہے. اس کے علاوہ بالوں کا گرنا, اور اس کے علاوہ انسان کے پاؤں اور ہاتھوں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں ان کا رنگ وہ تبدیل ہو جاتا ہے, اور یہ رنگ وہ پیلے رنگ کا ہو سکتا ہے یا پھر یہ پرپل یعنی جامنی رنگ کا ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ
इंसान जब सांस लेता हो तो सांस लेने के अमल के दौरान जो है वो दर्द महसूस होना, और ये दर्द ज्यादातर इंसान जब गहरा सांस लेता है यानी डीप ब्रेथ जब इंसान लेते हैं उस वक्त ये दर्द जब इंसान को महसूस होता है। इसके अलावा थकावट होना, और इसकी सूरत में जो मजीद अलामत जाहिर होती हैं वो ये है कि इंसान की टांगों में जो है वो स्वेलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, या फिर ये सूजन जो है वो इंसान की आंखों के इर्द गिर्द होती है। यानी इस कंडीशन की सूरत में इन दोनों हिस्सों पर जो है वो स्वेलिंग हो सकती है, यानी या वाली कंडीशन होती है, या तो ये आंखों के इर्द गिर्द स्वेलिंग जाहिर होगी या फिर ये इंसान की जो टांगे हैं वहाँ पे जाहिर होंगी, जो कि जाहिर बात है इंसान की कंडीशन पर ये चीजें डिपेंड कर रही होती हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, जो कि हाथ में दर्द की जो वो वजह बनती है। इसकी सूरत में क्या अलामत जो इंसान में जाहिर होती हैं? इस कंडीशन की सूरत में जो अलामत जाहिर होती हैं वो ये है कि इंसान के हाथ में जो है वो नमनेस हो जाती है, यानी सुन्न हो जाते हैं, दर्द होती है। इसके अलावा हाथों और पैरों में जो है वो वीकनेस हो जाती है, कमजोरी जो है वो हो जाती है। इसके अलावा जो मजीद कॉमन सिम्टम्स हैं, अलामत हैं, वो ये हैं इंसान के हाथ या फिर पैरों में जो है वो नमनेस होना यानी सुन्न हो जाते हैं, और इसके अलावा कांटे से चुभना, ऐसी कैफियत जो इंसान की होती है जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पैदा होती है। इसके अलावा हाथ या फिर पैरों में, ठीक है, ये कंडीशन जो है वो इंसान की जो पहले भी अलामत बताई आपको वो या तो हाथों में जाहिर होती है या फिर पैरों में, जो कि जाहिर बात है हेल्थ कंडीशन के हिसाब से भी ये चीजें होती हैं। तो हाथ या फिर पैर के अंदर जब वो बर्निंग सेंसेशन यानी जलने जैसी कैफियत होती है, और जलने के साथ दर्द भी महसूस होना, हाथों या पैरों का ठंडा महसूस होना, फ्रीजिंग महसूस होना, इसके अलावा थ्रोबिंग यानी धड़कने जैसी कैफियत यहाँ पे महसूस होना, जो कि आपके हाथों में या फिर पैरों में महसूस हो सकती है, और ये कैफियत जब इंसान को तेज भी महसूस होती है, ऐसी कैफियत जब इंसान की होती है। नेक्स्ट जो इसकी अलामत है वो ये है कि हाथों या पैरों में हसासियत होना, और ये हसासियत या महसूस करने का जो एक अमल होता है वो काफी एक्सट्रीम होता है, यानी ज्यादा शिद्दत का होता है, जो कि जारी बात है हसास से मुराद ये है कि ठंड महसूस होना, ठंडा महसूस होना या फिर गर्म महसूस होना, जो कि जारी बात है कंडीशन के हिसाब से ऐसा होता होगा। इसके अलावा इंसान के जो मसल्स होते हैं, पट्टे होते हैं, वो कमजोर हो जाते हैं या फिर बिल्कुल ही पैरालाइज हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और इसके अलावा हाथों में जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं रहती है, या फिर कोऑर्डिनेशन का जो एक अमल होता है उसमें कमी वाक़ हो जाती है, यानी आपको हाथों से चीजों को पकड़ना, हैंडल करना, ये चीजें जो वो काफी मुश्किल पेश आ रही होती है, या फिर इस अमल में जो वो कमी आ जाती है। नेक्स्ट जो इसकी कंडीशन बनती है रिनॉइड फिनोमेन। इस कंडीशन की सूरत में क्या अलामत जो इंसान में जाहिर होती हैं? इस कंडीशन की सूरत में इंसान के हाथों की उंगलियां और पैरों की जो उंगलियां होती हैं खासतौर पर, ये जो है वो ज्यादा असरअंदाज होती हैं और ये नमनेस का शिकार हो जाती हैं, और इसके अलावा ठंडा या गर्म जो टेम्परेचर होता है, और इसके अलावा इनमें ठंड जो है वो महसूस ज्यादा होती है इंसान को, और ऐसा इंसान को स्ट्रेस या फिर ज़हनी दबाव में होने की सूरत में ऐसा होता है, या फिर जो टेम्परेचर होता है यानी हमारे इर्द गिर्द का जो मौसम है उसमें होने वाले जो तब्दीलियां होती हैं वो इस चीज को जो है वो काफी अफेक्ट करती हैं। यानी ठंड जैसी कैफियत, जाहिर बात है अगर ठंड होगी तो आपको ज्यादा जो है वो महसूस होगी जिनको ये कंडीशन होती है। और इंसान के जिस्म के अंदर ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो इंसान के जिस्म में मौजूद जो खून होता है उसके जरिए हरारत पैदा करने का जो एक अमल होता है, जो कि कुदरती अमल होता है, उसको जो है वो करने का जो एक अमल होता है वो आहिस्ता हो जाता है, स्लो हो जाता है। और ऐसा होने की सूरत में जिन अफराद को ये कंडीशन होती है, जाहिर बात है इस कंडीशन की वजह से इनके अंदर ठंड को बर्दाश्त करना जो है वो मुश्किल होता है, जो कि इसकी अलामत में भी शामिल है। और ऐसा जाहिर बात है जब हीट जो कि जिस्म जो है वो अंदर स्टोर करता है, सेव करता है, उस अमल में एबनॉर्मलिटी हो जाती है, खराबी पैदा होती है। और ऐसे अफराद जिनको ये कंडीशन होती है, ऐसे अफराद जब स्ट्रेस में हो, ज़हनी दबाव में हो या फिर ठंडे मौसम में हो, तो ये कंडीशन जो है वो इनके लिए काफी इंटेंस होती है, काफी शिद्दत की होती है। यानी ये दोनों कंडीशन जो है वो ऐसे अफराद के लिए काफी एक तरह से अलार्मिंग साइन है, अलामत है। यानी आपको ठंड वगैरह में खुद को महफूज रखने की जरूरत होती है, और अगर स्ट्रेस लेते हैं, ज़हनी दबाव का शिकार है, तो इससे भी दूर रहने की जरूरत होती है, जो कि जारी बात है एक एहतियाती तदाबीर में ये चीज शामिल होती है। तो इसलिए स्ट्रेस या बीमारी, इसलिए ज़हनी दबाव या स्ट्रेस की सूरत में ज्यादा खुद को बीमारी में मुब्तला करने से बेहतर है कि आप जो है वो खुद को जो है वो इस कंडीशन से महफूज रखने के लिए जो एहतियाती तदाबीर होती है उन पर लाजमी अमल कीजिए। इस कंडीशन की सूरत में जो मजीद अलामत होती हैं वो ये है कि इंसान की हाथों की उंगलियां और पैरों की जो उंगलियां होती हैं उनमें ठंड जो है वो ज्यादा महसूस होती है इंसान को। और इसके अलावा इंसान के हाथों और पैरों की जो उंगलियां होती हैं उनमें जो है वो कलर जो है वो चेंज होता है, जो कि कलर जाहिर बात है कंडीशन पर भी ये चीज डिपेंड कर रही होगी। ये रेड होता है, सुर्खी माइल होगा, या फिर सफेद हो जाती हैं, या फिर बिल्कुल नीले रंग की हो जाती हैं, जो कि जाहिर बात है इंसान की हेल्थ कंडीशन भी इस चीज को जो है वो कलर में तब्दीली को जो है वो असरअंदाज कर रही होती है।
اور اس کے علاوہ ہاتھوں یا پیروں میں جو ایک فیلنگ یا احساس محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نمنس ہو جاتی ہے، سن ہو جاتی ہیں، یا پھر ان میں چبھن محسوس ہوتی ہے، ہارٹ بیٹ جیسی تھربنگ کنڈیشن ہوتی ہے، یعنی دھڑکنا جیسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ایسے افراد جو کہ بہت زیادہ سیویئر کیس ہوتے ہیں، یعنی زیادہ ان کی کنڈیشن جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، سیویئر ہوتی ہے، کرونک ہوتی ہے، تو ایسے افراد میں سوجن ہونا، السرز ہونا اور ٹیشو ڈیمیج ہونا جو ہے وہ سیویئر کنڈیشن والے جو افراد ہوتے ہیں ان میں ایسا ہوتا ہے. نیکسٹ جو ہیلتھ کنڈیشن جو کہ ہاتھ میں درد کی جو ہے وہ وجہ بنتی ہے وہ ہے اسٹینوئزنگ ٹینوسینوویٹیز. اس کنڈیشن کی صورت میں جو علامت ایک کامن جو کہ ایک واضح بھی علامت کہی جا سکتی ہے کہ انسان کی فنگر یا پھر انسان کا جو انگوٹھا ہوتا ہے وہ اسٹک ہو جاتا ہے، یعنی بینڈ ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے، یعنی نارمل جو ایک حرکت دینے کا ایک عمل ہوتا ہے وہ نہیں انسان کر پاتا ہے. انسان کا انگوٹھا یا انگلی جو ہے وہ رک جاتی ہے ایک جگہ پر، اور اس کو ٹریگر فنگر بھی کہا جاتا ہے. ٹریگر فنگر کے ساتھ ایسے افراد جن میں یہ ٹریگر فنگر ہوتی ہے، ایسے افراد کو انسان کے ہتھیلی کے اوپر ایک ابھار سا، ایک نرم سا ابھار محسوس ہوتا ہے، یا پھر اس پر ہیٹ یا حرارت سی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے، اور انگلی کی جو بیس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ حرارت اور پھر ابھار سا جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے. اور یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ انسان کی جو انگلیاں ہوتی ہیں ان کا جو جوڑ ہوتا ہے جس کو ٹینڈن شیفٹ کہا جاتا ہے وہ یہاں پہ واقع ہوتا ہے. یعنی انسان کی انگلی کی جو بیس ہے، بنیاد ہے، وہاں پہ جو جگہ کا نام وہ ہے ٹینڈن شیفٹ. ٹریگر فنگر کے علاوہ جو مزید علامات ظاہر ہوتی ہیں، ٹریگر فنگر یعنی مڑی ہوئی انگلی یا انگوٹھا جو کہ ایک واضح طور پر علامت ہوتی ہے، نظر آتی ہے. اس کے علاوہ مزید جو علامات اس کنڈیشن کی صورت میں انسان کو ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ اپنی فنگر جب انسان جو ہے وہ سیدھا کرنے کی کوشش کرے، اسٹریٹ کرنے کی کوشش کرے، یا پھر موڑنے کی جب کوشش کر رہا ہو، تو ایسے صورت میں انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چیز وہاں سے نکل رہی ہو، ٹوٹ رہی ہو، یعنی اس طرح کی کنڈیشن جو ہے وہ انسان کے لیے ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ صرف ایک ہی فنگر جو ہے وہ بینڈ پوزیشن میں نہیں ہوتی ہے، یعنی مڑی بھی محسوس نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ ایک سے زیادہ انگلیاں جو ہوتی ہیں وہ سٹک ہو سکتی ہیں، مڑ سکتی ہیں، جو کہ ظاہری بات ہے کنڈیشن پر یہ چیزیں ڈیپینڈ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ایسے افراد جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، صبح جب یہ افراد اٹھتے ہیں، صبح بیدار ہونے کے بعد ان کے ہاتھ کی جو فنگرز ہوتی ہیں ان کو سیدھا کرنا ان کے لیے جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے، حرکت دینا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ انگلیاں جو ہوتی ہیں، فنگرز ہوتی ہیں، وہ اسٹف ہو جاتی ہیں، سخت ہو جاتی ہیں، کھچاؤ یا کڑاؤ سا پیدا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ انسان کی انگلی کی جو بیس ہے، بنیاد ہے، وہاں پہ جو وہ سیویئر قسم کی پین ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ شدید قسم کا درد جو انسان کو محسوس ہوتا ہے، جو کہ اس کی علامات میں شامل ہے. تو نیکسٹ اس کی جو کنڈیشن ہاتھ میں درد کی وجہ بنتی ہے وہ ہے ٹرومیٹک انجری، یعنی اچانک جو حادثہ انسان کو پیش آ جاتا ہے، چوٹ لگ جاتی ہے، زخم آ جاتا ہے انسان کو. اس کی صورت میں کیا علامات ہوتی ہیں؟ یعنی ایک واضح علامت تو ظاہر بات ہے، نام سے ہی ظاہر ہے کہ اچانک سے چوٹ لگنا، زخم آ جانا. اچانک حادثہ یا چوٹ لگنے کی صورت میں، کیونکہ انسان کا ہاتھ جو ہے وہ ایک کمپلیکس قسم کا اسٹرکچر ہوتا ہے، پیچیدہ قسم کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، جو کہ انسان کے جسم کا ایک نرم حصہ بھی ہوتا ہے، اور انسان ہر وقت ظاہر بات ہے اس رسک پر ہوتے ہیں، ڈینجر میں ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی حادثہ جو وہ پیش آ سکتا ہے، جو کہ ظاہر بات ہے گھر پہ بھی ہو سکتا ہے، ورکنگ پلیس پر بھی ایسا ہو سکتا ہے. لیکن زیادہ تر ہینڈ انجریز جو انسان کو ہوتی ہے وہ زیادہ تر ایسے افراد ہیں جو اسپورٹ میں حصہ لیتے ہیں، یعنی کھیل کود میں حصہ لیتے ہیں، یا پھر ایتھلیٹس وغیرہ ہیں. اس کے علاوہ کنسٹرکشن یعنی مستری یا مزدور جو طبقہ ہوتا ہے، ایسے افراد میں انجریز یا زخم جو وہ زیادہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اچانک ظاہر بات ہے گر جانا، جو کہ گھر پر بھی یہ سچویشن انسان کے لیے ہو سکتی ہے، تو یہ چیزیں جو اس کی وجہ بنتی ہیں. تو ایسی صورت میں کیونکہ فریکچر آتا ہے تو زیادہ تر فریکچر جو ہے وہ آپ کو ٹریٹمنٹ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ آئی تھنک ویزیبل کافی چیزیں اس کی سمٹم تو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے. یعنی اس کی واضح علامت ظاہر بات ہے اگر چوٹ لگتی ہے تو ظاہر بات ہے اسکن وغیرہ ڈیمیج ہو جاتی ہے، کٹ آ جاتا ہے، اور اس کی صورت میں ظاہر بات ہے تکلیف اور درد ہوتی ہے. تو اس لیے انجری فریکچر ہونے کی صورت میں یا ہڈی ٹوٹنے کی صورت میں یا ہاتھ پیر میں موچ آنے کی صورت میں آپ کو فوری ظاہر بات ہے ٹریٹمنٹ جو وہ لینی چاہیے. اور فرینڈز آج کا ٹاپک آپ کے لیے انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ رہا، تو پلیز مزید اویئرنیس اور آگاہی کے لیے آگے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ میری ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا. اگر کوئی بات سیکھنے کو ملی ہے، کوئی بات دل کو اچھی لگی ہے، تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا. آپ کی کوئی بھی کیوریز ہیں، کوئی کوسچنز ہیں، کوئی سوال ہے اس ٹاپک کے حوالے سے، یا مزید کوئی انفارمیشن چاہتے ہیں کسی ٹاپک کے حوالے سے، پلیز کامنٹ میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا. آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ.